نئی امیدیں نیا سال، خوش آمدید 2025۔ NTN نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال 2024 کچھ شیریں اور کچھ تلخ یادیں لے کر رخصت ہو گیا۔ نئے خواب اور نئی امیدیں لیے سال 2025 کا سورج طلوع ہو گیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں۔ مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی سے سال 2025 کا استقبال۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ راولپنڈی اور لاہور میں بھی نئے سال کا بھرپور جشن۔ آزاد کشمیر میں نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ LOC پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قوم اور عالمی برادری کو سال نو کی مبارکباد۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بولے، امید ہے عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہوگا۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نئے سال میں انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں گے۔ دعا ہے نئے سال میں بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ سال 2024 میں معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سال 2025 کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیغام۔ کہا، ایک مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کا عزم کرتے ہیں۔ عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے سال نو غربت و افلاس، دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے کا سال ہو۔ دعا ہے 2025 کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا سال ہو۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سال نو پر ہوائی فائرنگ، 2 خواتین سمیت 29 افراد زخمی ہو گئے۔ لیاقت آباد میں 3 اور گلشن اقبال چورنگی کے قریب 1 شخص زخمی ہوائی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ شاہ فیصل کالونی اور اورنگی ٹاؤن میں گولی لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا ایکشن، مختلف علاقوں سے 30 افراد گرفتار کر لیے۔ سال 2024 کے اختتام کی طرح نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 15 پوائنٹ سے زائد اضافہ۔ انڈیکس 1,16,800 پر آ گیا۔ سال 2024 کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 84% اضافہ ہوا۔ سال کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,15,126 کی سطح پر رہا۔ سال نیا، دھرنے وہی پرانے۔ شہر قائد میں آج 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو نئے سال میں بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اجتماعی علاقوں میں جانے سے گریز کا مطالبہ۔ حکومت نے سال نو پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 56 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 96 پیسے بڑھ گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے ہو گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے، موٹر وے M1 شدید دھند کے باعث پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بند ہے۔ راولپنڈی میں شدید دھند، حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ بانی PTI اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا موقف۔ کہا، PTI کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ PTI کا مطالبہ ہے کہ بانی PTI سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ FBR نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حاصل کر لیا۔ FBR کے مطابق دسمبر میں 1,328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ ریونیو ٹارگٹ 1,373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران FBR نے 5,624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا۔ ہدف 6,009 ارب روپے تھا۔
کل سے 6 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات۔ نیا سال شروع ہوتے ہی محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک جانے کی توقع۔ لاہور میں سال کا پہلا دن بھی سرد، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں 2 سے 4 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان۔ بارش کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں آج رات بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ 6 جنوری تک ملک بالائی علاقوں پر موجود رہے گی۔ پی ٹی ایم اے نے صوبے کے 18 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ امریکہ میں سال 2025 کا آغاز۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر جشن، شاندار آتش بازی۔ ٹائمز اسکوائر پر نصب کرسٹل بال زمین سے 130 فٹ کی بلندی پر پہنچایا گیا۔ 700 پاؤنڈ وزنی اور 2488 کرسٹل سے سجے اس بال نے کوسے قزاق کو سارے رنگ بکھیرے۔ امریکہ کی دیگر ریاستوں میں بھی ٹائم زون کے مطابق سال نو کا جشن منایا گیا۔ یو اے ای، پیرس سمیت دیگر ممالک نے نئے سال میں قدم رکھ دیا۔ دبئی میں 12 بجتے ہی برج خلیفہ پر آتش بازی اور لیزر شو کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ فرانس میں آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہزاروں افراد آتش بازی کا نظارہ کرنے واٹر فرنٹ پر جمع ہوئے۔ سڈنی ہاربر برج پر بھی عظیم الشان آتش بازی، افق پر رنگ بکھیرے گئے۔ رنگ و نور کی بہار آ گئی۔ ہزاروں شہریوں نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ مختلف ملکوں کا نئے سال کو ویلکم کرنے کا اپنا اپنا انداز رہا۔ کینیڈا میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ محمد سلیم نے 1995 میں محکمہ خارجہ جوائن کیا۔ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جرمنی، رومانیہ، بحرین اور کینیڈا میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں بھی خدمات انجام دی۔ تنزانیہ میں 2020 سے 2022 تک ہائی کمشنر آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حملوں کو غزہ کے صحت کے نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا، اسرائیل کا اسپتالوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ حملے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی طبی سہولیات تک رسائی بری طرح متاثر ہوئی۔ سر کا خطاب ملنا اعزاز کی بات ہے، یہاں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سے نائٹ ہوڈ کا اعزاز پانے کے بعد لندن کے میئر صادق خان کا عزم، کہا والد کو بس ڈرائیور کی نوکری ملی تھی، والدہ کپڑے سیتی تھیں، میرے والدین نے پاکستان سے یہاں آ کر محنت کی۔ سر کا اعزاز ملنے پر والدہ بہت جذباتی ہو گئی تھیں، ہم سب والد کو یاد کر رہے تھے، بچے مذاق کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ سر نہیں صرف ہمارے والد ہیں۔ اور سعودی عرب میں پاکستانی نوجوانوں نے انوکھے انداز میں سال نو منایا۔ سمندر کی تہہ میں جا کر نئے سال کا جشن منایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ زندہ دل پاکستانی نوجوانوں نے نئے سال کی خوشی میں یادگاری کیک بھی کاٹا۔